نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشادات، اقوال، نصیحت، وعظ، عمل، کمالات علم، معرفت، ایمان، تقوی، توکل، قناعت، صبر، شکر، بندگی، اطاعت، سخاوت، عبادت، عز و انکساری، حکمت، دانائی، اثار و قربانی ایک عام انسان کی سوچ سے بالا ہے۔ آپ کے علم و معرفت میں دین و دنیا کا خزانہ پنہاں ہے۔ ہر مرض کا علاج اور ہر مسئلہ کا حل موجود ہے۔ جس بے نصیب کو آپ کی معرفت نصیب نہیں، وہ شخص لا علاج ہے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں ایسے شخص کو جھنڈا عطا کروں گا جس کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوگا، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم انتظار میں تھے کہ یہ سعادت ہم میں سے کس کو ملے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو یاد فرمایا۔ اس وقت آپ کو آشوب چشم لاحق تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کی چشمان مبارک میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور پھر پرچم اسلام عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ہاتھ سے خیبر فتح کرا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، تم میرے نزدیک وہی مقام رکھتے ہو جو مقام موسیٰ کے نزدیک ہارون کا تھا، البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تم سے محبت کرنے والا مجھ سے محبت کرنے والا ہے، اور تم سے بغض رکھنے والا مجھ سے بغض رکھنے والا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا یہ عالم تھا کہ علی کی زبان مبارک سے نکلا ہر جملہ شفا بن جاتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کی انکساری کا یہ مقام تھا کہ خود فرماتے تھے، اے اللہ، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، بس تو مجھے ویسا بنا لے جیسا تو چاہتا ہے۔ یا اللہ، تو مجھے اتنا جانتا ہے جتنا میں خود نہیں جانتا، اور جتنا میں اپنے آپ کو جانتا ہوں اتنا لوگ نہیں جانتے۔ یا پروردگار، میرے بارے میں لوگوں کا جو گمان ہے ہمیں اس سے بہتر مقام عطا کر، اور ہماری جن باتوں کا ان کو علم نہیں ان کا پردہ رکھ لے، اور جو ہماری اہل بیت سے محبت کرے اس سے فقر کی چادر اوڑھنے کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ نفس خوشامد اور تعریف پسند کرتا ہے۔ انسان جب بے حد پریشان ہوتا ہے یا کسی بڑے صدمے سے دوچار ہوتا ہے تو مختلف نفسیاتی مسائل کا شکار ہو سکتا ہے۔ ایسے میں کوئی شخص اس کے زخم پر مرہم رکھ دے، مسیح کہلاتا ہے۔ مائل نفسیات کو بھاری فیس دے کر تھراپی کرائی جاتی ہے، حالانکہ ہر بیماری کا علاج روحانیت میں پوشیدہ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال میں تمام نفسیاتی مسائل کا حل موجود ہے۔ مثال کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم، اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ جو تمہیں خوشی کے موقع پر یاد آئے سمجھ لو کہ تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تمہیں غم کی شدت میں یاد آئے تو سمجھ لو کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ ہمیشہ سچ بولو کہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ انسانوں کے دل ویسی ہیں، جو انہیں منہ لے اسی پر جھک جاتے ہیں۔ جب عقل پختہ ہو جاتی ہے باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ انسان زبان کے پردے میں چھپا ہوا ہے۔ جو بات کوئی کہے تو اس کے لیے برا خیال اس وقت تک نہ کرو جب تک اس کا کوئی اچھا مطلب نکل سکے۔ دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے کہ چھونے میں نرم اور پیٹ میں خطرناک زہر۔ کسی خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ جو بھی برسر اقتدار آتا ہے وہ اپنے آپ کو دوسروں پر ترجیح دیتا ہے۔ بھوک کے شریف اور پیٹ بھرے کمینے سے بچو۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ہے ایسے عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ مومن کا سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ وہ دوسروں کی غلطی کو نظر انداز کر دے۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ تم کسی پر وہ عیب لگاؤ جو تم میں خود ہے۔ جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے وہ دوست تھا ہی نہیں۔ جس کو ایسے دوست کی تلاش ہو جس میں کوئی خامی نہ ہو، اسے کبھی بھی دوست نہیں ملتا۔ انصاف یہ نہیں کہ بدگمانی پر فیصلہ کر دیا جائے،
حکمت مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہے، حکمت خواہ منافق سے ملے لے لو۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دے۔ جس نے اپنے اور اللہ کے مابین معاملات کو درست رکھا، اللہ اس کے اور دوسرے لوگوں کے درمیان کے معاملات درست کر دے گا۔ ایک شخص نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا کہ جب ہماری قسمت پہلے سے لکھی ہوئی ہے تو ہمیں دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا، ہو سکتا ہے کہ آپ قسمت میں یہی لکھا ہو کہ جب آپ مانگیں کہ تبھی آپ کو ملے گا۔ صبر کی توفیق مصیبت کے برابر ملتی ہے، اور جس نے اپنی مصیبت کے وقت ران پر ہاتھ مارا اس کا کیا دھرا کارت گیا۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھو، مگر موت کی آرزو کبھی نہ کرو۔ قناعت وہ دولت ہے جو ختم نہیں ہو سکتی۔ وما علینا الا البلاغ۔